بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو پوائنٹ ٹو پانڈر. آج میں دوستوں سے بات کروں گا کہ what is the cause, that is the root cause of the crisis. یعنی ہمارے جو مسائل ہیں ان کی وجہ کیا ہے اور اس کو حل ہم کیسے کر سکتے ہیں. تو جو میں اپنے زندگی کے اس تجربے سے جو تقریباً 40-45 سال پر محیط ہے، اس کے بعد یعنی عملی تجربہ جو ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہمارے جو مسائل ہیں ان کے جنم لینے کا سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہماری نیت ہے. اور کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو اگر آپ کی نیت صحیح ہے تو آپ کے اعمال جو ہیں وہ بھی صحیح ہوں گے، اور اگر آپ کے اعمال صحیح ہوں گے تو آپ مشکلات پہ بھی آپ کو نہیں آئیں گی، اور اگر آئیں گی تو وہ امتحان ہوگا، اور اس کے اندر آپ اگر صبر، استقامت اور اللہ سے رجوع کریں گے تو مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ کے اعمال صحیح نہیں ہوں گے اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی رجوع نہیں کریں گے تو پھر یہ جو نتائج ہیں اس کے وہ بھیانک ہی ہوں گے، اور آپ دن بدن جو مسائل ہیں ان کا شکار ہوتے جائیں گے. اب سب سے پہلی بات جو ہے کہ آپ دیکھیں کہ پرانے زمانے میں جو ایک رواج تھا کہ جی بچیاں جو ہیں ان کو زندہ درگور کر دیا جائے، اور جو لٹریچر میں لکھا ہوا ہے کہ جی اس کی دو وجوہات لوگ بتاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جی ہمیں روٹی کی تنگی ہے، اور دوسری بات جو ہے وہ ہے کہ جی اگر اس وقت جو قبائل میں جنگیں ہو جاتی تھیں تو ان کو ڈر لگا رہتا تھا کہ اگر وہ ہماری بچیوں کو، عورتوں کو لے جائیں گے تو پھر وہ ہماری بےزتی ہوگی اور ان کے ساتھ وہ زیادتی کریں گے. تو بات یہ ہے کہ اس کا جو قرآن نے بتا دیا کہ رزق جو ہے وہ اس کی تنگی کی وجہ سے آپ بچیوں کو اس طرح نہ کریں، منع کر دیا. وہ تو میرے ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو آج کل بھی کسی نہ کسی فارم میں وہ چیز جو ہے موجود ہے. ٹھیک ہے، موجودہ حالات میں ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ زندہ گور تو نہیں کرتا، لیکن ان کو ان کا جو جائز حصہ ہے وہ ان کا وراثت کے اندر وہ نہیں دیا جاتا. جو کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں جو ہیں وہ کوانٹیفائی کی ہوئی ہیں، باقی چیزوں میں تو انسٹرکشن دی ہوئی ہیں اور آگے جو ہے وہ چھوڑ دیا ہوا ہے. لیکن جو مثلاً اگر آپ کی فصل ہے اور اس فصل میں سے آپ نے عشر دینا ہے جو کہ بارانی زمین کا 10واں حصہ اور جو زرعی زمین ہے اس کا 20واں حصہ، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کوانٹیفائی کر دیا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو جو سورہ نساء کے اندر جو آپ کی وراثت کا جو ڈسٹریبیوشن ہے، جو اس کی تقسیم ہے، اس کا بھی حصہ جو ہے وہ دے دیا ہوا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جی وہ بھی اس کی کوئی منصفانہ تقسیم جو ہے وہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا جی. اور اکثریت جو ہے، میں اقلیت کی بات نہیں کر رہا، کچھ لوگ جو ہیں وہ بالکل منصفانہ تقسیم کرتے ہیں قرآن کے مطابق، لیکن میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ اکثریت میں ہے ہمارے معاشرے میں، ٹھیک ہے، جو کہ وہ ڈویژن نہیں ہوتی اور اس میں جو بچیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا. بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو یہ پیسے دے دیے ہیں، اور وہ پیسے بھی صحیح نہیں دیے، پورے نہیں دیے. بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، ہم نے اس کے اندر جو ہے آپ کو وہ جی بچیاں لیتی نہیں ہیں. بھائی وہ لیتی کیوں نہیں ہیں؟ آپ جو ان کا حصہ ہے وہ ان کے نام پہ لگوائیں، اور اس کے بعد اگر وہ والنٹریلی آپ سے نہ لینا چاہیں بھائیوں سے تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو بات ہوئی کوئی بات. لیکن یہ کہہ دینا کہ جی وہ لیتی نہیں ہیں، وہ لیتی ہیں لیکن وہ دیتی نہیں ہیں،
اور اللہ تعالیٰ نے آپ لوگ دیتے نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ کیوں کیا؟ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ ہے پہلے ہی کہ اس دنیا کے اندر میں نے ہر لڑکا ہے یا لڑکی ہے یا انسان ہے اس کے ساتھ میں نے کیا کرنا ہے، اور یعنی انہوں نے کیا کرنا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کے اوپر ان کو مشکلات آئیں گی، اور جب ان کو مشکلات آئیں گی تو ان کو جب ان کے والدین جو ہیں یا والد خاص طور پہ زندہ نہیں رہتے تو پھر ان کو یہ مشکلات آئیں گی، اور اس مشکلات میں یہ جو ان کے والد کی جائیداد ہے وہ ان کے کام آئے گی. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر جو ہے وہ نیت کا بڑا ہے. جب بھی ڈویژن ہوتی ہے تو اس کے اندر اچھا جی یہ ہم نے دے دیا ہے، جی بھئی آپ نے پورا دیا ہے، آپ نے اس کی جو ہے وہ اگر دیا بھی ہے چلو پیسے ہی صحیح، تو کیا اس نے آپ کی پوری قیمت جو ہے وہ لگوائی ہے؟ آپ نے اس کو کمرشل مارکیٹ سے اور پھر انصاف کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے وہ کام کیا ہے؟ نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو وہ آپ اجی تھوڑے بہت جو ہے میں دیکھتا رہتا ہوں اپنے اس میں. لیکن میں جو آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو کسی کا حق کھاتے ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے، میں نام کسی کا نہیں لوں گا، میں معاشرے میں انفرادی طور کے اوپر، خاندانی طور کے اوپر، معاشرتی طور کے اوپر، اور ایون ملک کے اوپر بھی میں دیکھتا ہوں کہ جی وہ لوگ جو ہیں انہوں نے سفر کیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ان کا نقصان نہیں ہوا تو، اور اس کا عرصہ میں تقریباً جو میں نے کیلکولیٹ کیا ہے وہ تقریباً 30 سال لگتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو آپ اچھے کام کرتے ہیں تو اس کا بھی جو اجر اس دنیا میں اور اگلی دنیا میں تو وہ دے گا ہی دے گا. اور اس دنیا میں بھی وہ فوری طور پہ یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ نے ایک اچھا کام کیا اور اگلے ہی لمحے جو ہے آپ کو اس کی پیمنٹ مل گئی. ٹھیک ہے. نہیں، اس کے اوپر اس میں بھی ٹائم لگتا ہے. اور اسی طریقے سے جب آپ کوئی خراب کام کرتے ہیں، کوئی کسی کا حق مارتے ہیں، گناہ کرتے ہیں تو اس کا بھی جو ہے وہ 20-30 سال تک جو ہے وہ، اور اس کی پیچھے بھی ایک حکمت ہے. حکمت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اگر کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن کے اندر یہ چیز آ جائے اور آپ اس زیادتی کا جو ہے وہ ازالہ کر سکیں. ٹھیک ہے. باقی آپ دیکھیں کہ جی آپ معاشرے میں کیا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی ہم مر گئے، یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، یہ مہنگائی آ گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہمارے اوپر مسلط ہو گیا. تو بھئی آپ ذرا یہ دیکھیں کہ آپ نے ایک دودھ کی دکان کھولی ہوئی ہے. میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، یا ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اس میں پانی ڈالتے ہیں، اس میں پاؤڈر ڈالتے ہیں، اس میں مختلف اور کوئی چیزیں جو ہیں وہ ڈالتے ہیں. تو آپ کیوں ڈالتے ہیں؟ آپ ایک چیز بیچ رہے ہیں، اس میں آپ مکسنگ کرتے ہیں. ایک آپ نارمل فروٹ والا جو ہے وہ فروٹ بیچ رہا ہے تو وہ آگے اس نے لگائے ہوئے ہیں، بڑے اچھے فروٹ لگائے ہوئے ہیں، اور جس وقت آپ اس کو اگر لیٹ سے کہ جی دور گاڑی میں بیٹھ کے یا اس طرح کہتے ہیں کہ اچھا یار آپ یہ 2 کلو فلاں چیز دے دو، تو وہ جناب بیچ میں سے قیمت جو ہے وہ صحیح کی لے لیتا ہے، لیکن بیچ میں جو ہے وہ جس کو ہم کانا کہتے ہیں یا جس کو ہم خراب کہتے ہیں وہ بھی اس کے بیچ میں ڈال دیتا ہے. تو اس طریقے سے کر کے آپ دیکھتے ہیں کہ جی میڈیسنز ہیں تو وہ بھی صحیح میڈیسنز نہیں دے رہا، بلکہ وہ جو 2 نمبر میڈیسنز ہیں وہ دے رہا ہے. اسی طریقے سے آپ کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو اس کی بھی آپ وعدہ خلافی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور ہم کہتے ہیں اچھا یار ٹھیک ہے، اور اگلے بندے کو آپ سادہ سمجھ رہے ہیں کہ اچھا یار اس کو کیا پتہ ہے، اس کو تو دنیا جہان کا پتہ ہی نہیں ہے، تو لہذا ہم اس کے ساتھ جو بھی کھلواڑ کھیل لیں گے تو یہ مطلب ہے اس کو ایکسیپٹ کر جائے گا، اور اس کو آپ چلاکی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ باتیں ہیں کہ یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نیت جو ہے اس کا بہت، آپ نے کئی قصے پڑھے بھی ہوں گے، لٹریچر میں بھی دیے ہوئے ہیں کہ جی فلاں آدمی کی یہ نیت تھی لیکن اس کا کام جو ہے وہ آگے نہیں ہوا، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی نیت کے اوپر ہی جو ہے وہ بخش دیا یا اس کو ثواب دے دیا. اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ جن لوگوں کی نیت صحیح نہیں ہوتی، صحیح ہوتی ہے، تو وہ الحمدللہ ان کا جو ہے دین بھی ٹھیک ہے، ان کی دنیا بھی ٹھیک ہے، ان کی اولاد بھی ٹھیک ہے. میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے جس وقت وہ کوئی کام کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے بہت کوئی دائیں بائیں ہیرا پھیرا کی ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے یا وہ ان کی اولاد بھگتی ہے یا ان کا بڑھاپا جو ہے بھگتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہ اس کے اندر جو ہے تو یہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نیت اپنی صحیح رکھیں. اگر آپ کی نیت صحیح ہے
آپ عبادت کرتے ہیں، ایماندار ہیں، اپنا کام صحیح دین کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ جی 100% آپ کام صحیح کرتے ہیں. میں خود بہت گنہگار آدمی ہوں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جی سارے کام جو ہے وہ میں نے صحیح کیے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ جی کام جو ہے وہ صحیح ہوں. تو پھر بھی اگر آپ کے پاس ایک کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو آپ سمجھیں کہ جی یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں ڈالا ہے. اور جس وقت آپ کو اس طرح کی بات ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ صبر اور نماز سے کام لیں، سجدہ کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبت جو ہے وہ آسان کر دے گا. اسی طریقے سے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا نہیں جی یہ تو آپ دیکھیں جی مطلب ہے کہ قوم سمود کو دیکھیں، قوم فرعون کو دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام جو ہے ان کی جو قوم ہے ان کو دیکھیں، اور باقی بھی اسی طریقے سے. لیکن آپ دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام کی بھی قوم کو دیکھیں کہ جب انہوں نے یہ ساری چیزیں جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ برائیاں اس وقت بھی تھیں. یہ صرف یہ نہیں تھا کہ جی وہ بت پرست تھے اور خدا کو صرف ایک نہیں مانتے تھے، لیکن وہ باقی جو عام روزمرہ کی چیزیں ہیں، بے ایمانیاں کرنی اور یہ حق مارنا کسی کا اور اس طریقے سے کر کے، یہ بھی وہ لوگ کرتے تھے، ٹھیک ہے نا جی. لیکن جس وقت عذاب اللہ تعالیٰ نے صرف ایک آیا تو اس وقت انہوں نے توبہ کر لی. اور یہ میرے خیال میں میرے علم ناقص علم کے مطابق یہ ایک واحد مثال ہے کہ جو ایک یعنی عذاب ابھی آ رہا تھا، انہوں نے توبہ کرنی شروع کر دی، سب لوگوں نے چیخو پکار شروع کر دی، اللہ کے سامنے سرنگو ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بخش دیا اور بہت عرصے تک ان کے اوپر اپنی نعمتیں جو ہیں وہ ان کو عطا کیں، اور اس طریقے سے وہ اچھے طریقے سے رہنے لگے. تو آج میں نے اپنے دوستوں سے یہی بات کرنی تھی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ہوتی رہیں گی. اگر آپ کو یہ میری باتیں اچھی لگی ہیں تو ان کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ، والسلام.